سرکار غریب نواز کا اللہ اکبر لاجواب بچپن ہے. سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر جب آئے ہیں ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. ایسے ہی نہیں پڑھا دیا, پیچھے ذرا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لو, پیچھے ذرا نظر بھی ڈال لو. جو شخصیت ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کرے پھر اس کا کام یہی تو ہوگا. جو اپنی ماں کے شکم میں اللہ اللہ کرتا ہو پھر اس کا مقام یہی تو ہوگا. اللہ اکبر. بچپن بھی کیسا گزرا. تو سرکار غریب نواز بھی کھیلتے تھے نا بچپن میں, بچے آتے تھے کھیلنے کے لیے تو ان کا بھی ایک کھیل تھا مگر وہ کھیل بڑا نرالا تھا. بچوں کو آپ فرماتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ باہر کھیلنے نہیں جاؤں گا, میرے گھر آؤ. سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر بلا لیا اور گھر بلانے کے بعد میں آپ کی والدہ چٹائی بچھا دیا کرتی تھی بچوں کے لیے. غور کرو میرے عزیزو, ادھر ماں چٹائی ڈال رہی ہے, چٹائی بچھا رہی ہے, بچے سارے کے سارے آ گئے, چٹائی پہ بیٹھ گئے, سرکار غریب نواز کے ساتھ کھیلنے آئے ہیں. مگر یہ کھیل کتنا پیارا ہے. سرکار غریب نواز بچوں سے کہتے ہیں بچوں پڑھو لا الہ الا اللہ. تم بھی پڑھ دو لا الہ. تو بچے بھی پڑھتے تھے, آپ بھی پڑھتے تھے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کھیل عجیب ہے جس کھیل میں اللہ کا ذکر ہوا کرتا. اچھا پھر یہ سرکار غریب نواز بچپن سے اللہ کا ذکر اس انداز میں کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھی ذکر کرا رہے ہیں. لیکن جب ہندوستان میں آئے نا تو آپ نے دیکھا بھئی یہاں تو سارے کے سارے ٹن ٹن ٹنا ٹن یہی ہو رہا ہے اور تو کچھ ہے نہیں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا انہیں کیسے مائل کیا جائے, کیسے مانوس کیا جائے, ان سے کیسے اللہ کا ذکر کرایا جائے, انہیں کیسے قرآن سنایا جائے, انہیں کیسے قرآن سمجھایا جائے, انہیں کیسے رب کا پیغام دیا جائے, یہ کیسے میرے پاس آئیں گے, میری بات سنیں گے. آپ نے ہندوستان کے لوگوں کی ایک ایک بات کو کیچ کرنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, یہ کرتے کیا ہیں, ان کا طریقہ کیا ہے, زندگی کیسے گزارتے ہیں, کون سی چیزیں انہیں پسند ہیں, کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے. آپ نے دیکھا جدھر سے گزرتے ہیں ایک تو ٹن ٹن ہے اور دوسری طرف میوزک ہے, ناچنا گانا ہے, دوسری طرف جدھر دیکھ رہے میوزک ہے, موسیقی کے آلات ہیں اور لوگ بجا رہے ہیں, لوگ جو ہے میوزک میں بڑا مگن ہے. تو آپ نے دیکھا اچھا یہ موسیقی پسند کرتے ہیں, میوزک پسند کرتے ہیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, کسی بھی طرح سے ان کو تو بلانا ہے اپنے پاس. اب تبلیغ کا انداز دیکھ لو اللہ والے کا. آپ نے ایک سارنگی تیار کی, سارنگی ایک ساز بجانے کا ایک آلہ, سارنگی تیار کی اور تیار کرنے کے بعد میں اس کو آپ نے پھر بجانا شروع کیا. کہاں؟ جس راستے سے لوگ پوجا پاٹ کرنے جاتے تھے نا مندر میں, اس راستے کے درمیان میں سرکار غریب نواز بیٹھ گئے, بجانے لگے سارنگی. اے لوگوں, سرکار غریب نواز نے دیکھا تھا کہ یہاں حالات یہ ہے کہ یہ ہندوستان والے میوزک کو بڑا پسند کرتے ہیں, تو آپ نے سارنگی بجائی. اور اس واقعے کو یوں تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, مگر ایک خطیب صاحب کو میں نے سنا, انہوں نے تو وہ سارنگی جیسے سرکار غریب نواز نے بجائی نا, انہوں نے بجا کے دکھائی. وہ کیسے بجا کے دکھائی انہوں نے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا سرکار غریب نواز سارنگی بجا رہے ہیں, یہ ساز کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ. اگر آپ پڑھ لو گے اللہ کا ذکر کرو گے, یہ ذکر جو ہے نا, اس ذکر کو ذکر اس بات و نفی بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑا عمدہ ذکر ہے. ذکر کرو میرے ساتھ مل کے پڑھو لا الہ ہو, لا الہ. زور سے اتنی زور سے پڑھو کہ آپ کی آواز گونج جائے, اس مائک میں آ جائے, اس مائک میں آ جائے. اس میں آ گئی نا تو پھر یہ آپ کی آواز یہ جو ڈیوائس لگے ہوئے اس میں ریکارڈ ہو جائے گی, تو دنیا جہاں جہاں بھی سنے گی پتہ لگے گا پیپلز خانہ کے لوگ اللہ کا ذکر اتنے عمدہ انداز میں کیا کرتے ہیں. حضرت مائک کا مدرہ ادھر گھماؤ, ان کی آواز ریکارڈ کرنی ہے. زور سے پڑھنا میرے ساتھ مل کے لا الہ ہو, لا الہ, لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سرکار غریب نواز نے بجایا، لوگوں نے سنا، لوگ قریب آئے، کیونکہ اس ساز میں وہ مزہ تھا کہ لوگ روک نہ سکے خود کو، آ گئے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، آ گئے بیٹھ گئے۔ اب وہ اپنا مندر کا راستہ بھول گئے، پوجا پاٹ بھول گئے، سرکار غریب نواز کے سامنے بیٹھ گئے۔ سرکار غریب نواز ادھر بجانے لگے، ادھر بجانے لگے، ادھر یہ سارے کے سارے بیٹھنے لگے، ایک دو دو چار نہیں بلکہ جتنے بھی اس راستے سے گزرنے والے تھے، صبح صبح کا وقت تھا، جتنے بھی گزرنے والے تھے، اپنا کام ادھر کرنے والے تھے، وہ ادھر ہی سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ تاجدار اجمیر سرکار غریب نواز کے سامنے سارے کے سارے بیٹھ گئے، آپ میوزک بجانے لگے، تھوڑی دیر گزری، سارے کے سارے بیٹھ گئے، دن چڑھنے لگا، آپ نے پھر ساز بند کیا، جب ساز بند کیا لوگ سارے چلے گئے، مگر آپس میں ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ آج اس فقیر نے وہ ساز سنا دیا کہ جس کا اثر دل پر ہو گیا، دل مائل ہو گیا۔ اب دوسرا دن آیا، سرکار غریب نواز پھر راستے میں بیٹھ کر بجانے لگے، پھر یہ سارے کے سارے وہیں بیٹھ گئے، مندر کا راستہ چھوڑ دیا، غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، سارے کے سارے اللہ کا ذکر اور وہ ساز سننے لگے۔ لیکن جب آپ نے بند کیا تو کہنے لگے اور سناؤ، آپ نے فرمایا کل آنا پھر سناؤں گا۔ سلسلہ چلتا رہا، یہ سارے کے سارے روز آتے رہے، سنتے رہے۔ اے لوگوں، حالات یہ ہو گئے، مندر جانا چھوڑ دیا، پوجا پاٹ سب چھوڑ دیا، غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر وہ سارنگی سننے لگے، وہ ساز سننے لگے۔ ایک دن بڑی تعداد میں سارے کے سارے جب جمع ہوئے، کیونکہ کم تھے تو بڑھ رہے تھے، دھیرے دھیرے بہت ہو گئے تھے، اب یہ سارے کے سارے آ گئے، مگر سرکار غریب نواز نہیں آئے، آپ نے وہ ساز نہیں بجایا۔ جب آپ نے ساز نہیں بجایا تو یہ سارے کے سارے پریشان، کہنے لگے اللہ والے اپنی کٹیا سے ذرا نکل کے آؤ، ہمیں وہی ساز سناؤ، ہم سب بھول گئے، ہمیں آپ کا یہ نغمہ یاد رہتا ہے، یہ آپ کا ساز یاد رہتا ہے، یہ جب تک نہ سن لے ہمارے دلوں کو چین نہیں آتا ہے۔ آپ ساز بجاتے ہیں، آواز دل پہ ٹکراتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غریب نواز نے سنا، آپ سمجھ گئے اب یہ اس کے سنے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بجاؤں گا، مگر پہلے میری شرط ہے، پہلے جیسا میں کہوں ویسا کرو پھر بجاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہوگا؟ کہا جیسا کہوں گا کرو گے؟ کہنے لگے بابا جو کہو گے وہی کریں گے، مگر ساز سنا دو، ذرا سارنگی بجا دو۔ کہا اچھا جو کہوں گا کرو گے؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا چلو میرے پیچھے پیچھے چلو، سب کو لے کر کہاں گئے؟ انا ساگر پہ پہنچ گئے۔ فرمایا جیسے میں کروں ویسے کرو۔ آپ وضو کرنے لگے اور دیکھ دیکھ کر یہ سارے کے سارے بھی وضو کرنے لگے۔ جب وضو کر لیا آپ نے انا ساگر کے قریب میدان میں آگے کھڑے ہوئے اور کہا ذرا صف بنا کے کھڑے ہو جاؤ، ذرا لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ۔ سب کے سب کھڑے ہو گئے، صفیں تیار ہو گئی۔ اب سرکار غریب نواز نے آگے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا جیسے میں کروں ویسے کرتے جانا، جیسے میں بولوں ویسے بولتے جانا۔ آگے سرکار غریب نواز نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ اکبر، یوں اللہ اکبر کہہ کے کانوں کی لو تک انگوٹھے لگائے، نیت باندھ لی۔ ان پیچھے والوں کو پتہ نہیں تھا ہو کیا رہا ہے، مگر انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور انہوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ آگے سرکار غریب نواز نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، یہ سارے کے سارے جھومتے رہے، یہ سارے کے سارے مچلنے لگے، کیونکہ قرآن پڑھنے والا غریب نواز ہے، قرآن پڑھنے والا ہندوستان کا راجا ہے، قرآن پڑھنے والا وہ ہے جس کو مدینے سے چن کر مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن ان کے دل میں گھر کرنے لگا، پھر رکوع ہوا، پھر سجدہ ہوا۔ سرکار غریب نواز نے سجدے میں سر رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تیری بارگاہ میں لا کر ان کے سروں کو جھکانا میرا کام تھا، پتھر کے خداؤں سے ہٹا کر تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، اب انہیں منزل پہ پہنچانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ، زندہ باد. بہت جیسے ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور نماز مکمل کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگوں نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا بابا آج جو سنایا ہے ایسا مزہ تو کبھی آیا ہی نہیں ہے. آج تو ہم سن کر اس ساز کو بھی بھول گئے، وہ جو تھا اس کو بھول گئے، آج جو سنایا ہے اس میں تو مزہ آ گیا. اب دل چاہتا ہے جو تم سناتے ہو، جو تم پڑھتے ہو، ہم بھی اس کو پڑھیں، ہم بھی اس کو سنیں. تو کہا اب ایک کام کرو، جلدی میرے ساتھ پڑھو لا الہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ ہو لا الہ الا اللہ. ایک خاتون، ایک عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، اور اس کا انداز کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں. وہ عورت گھر میں چلتی ہے تو قرآن پڑھا کرتی ہے، وہ خاتون جب گھر میں ہوتی ہے اپنے کام بھی کرتی رہتی ہے، قرآن بھی پڑھتی رہتی ہے. اگر وہ کھانا بنا رہی ہے تب بھی اللہ کا قرآن پڑھتی ہے. وہ اگر کوئی بھی کام گھر میں کرتی ہے تو اللہ کی عبادت کرتی ہے. ایک دن اس خاتون کو ایک آواز آئی، اس کے کان میں آواز کیا آئی، اس نے ایک آواز سنی ہے، کیونکہ یہ خاتون جب بھی جو کام کرتی ہے اللہ کا ذکر برابر کرتی رہتی ہے، کبھی اللہ اللہ کرتی ہے، کبھی اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی ہے. یہ خاتون اتنی پارسا ہے، اتنی نیک خاتون ہے، خدا کی قسم اے لوگوں یہ جدھر سے گزرتی ہے یہ اس کی زبان پہ فقط ذکر خدا ہوتا ہے، لیکن ایک روز اس کے کان میں آواز آئی، اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اللہ اللہ یہ نغمے بلند ہو رہے ہیں، کوئی ان ترانوں کو گنگنا رہا ہے. اس خاتون نے آگے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پیچھے نظر ڈالی کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں دیکھا کوئی ذکر کرنے والا نظر نہیں آیا. تو یہ خاتون حیران ہو گئی، آخر کون ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آخر کون ہے جو اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے. جب اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف دیکھ لیا کوئی نظر نہیں آیا، تو پھر اسے وہ آواز جب دوبارہ آئی تو پتا لگا آواز باہر سے نہیں اندر سے آ رہی ہے، شکم کے اندر سے آواز آ رہی ہے. اے لوگوں اب ذرا سنو، یہ جو خاتون ہے اس کے شکم میں ایک بچہ ہے اور وہ بچہ شکم کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اے لوگوں جو شکم کے اندر بچہ ہے اسی بچے کو ہندوستان کا راجہ غریب نواز کہا جاتا ہے. فیضان خواجہ غریب نواز مسلک اعلیٰ حضرت. ماں کے شکم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر سرکار غریب نواز، ادھر دیکھو سرکار غریب نواز اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں ناز نہ کریں سنی مسلمان اس اللہ والے پر، کیوں ناز نہ کریں سرکار غریب نواز پر. ہم سنی مسلمان کہ جو ماں کے شکم میں تھے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب ذرا سا ذہن قریب کرو میرے عزیزو، سرکار غریب نواز اپنی ماں کے شکم کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کا ذکر کر رہے ہیں. ماں بھی بڑی عمدہ، ماں بھی بڑی پاکیزہ، ماں بھی بڑی پاک خاتون، ماں وہ جسے کہا جاتا ہے فاطمہ ام الورا. بیٹا غریب نواز، ماں بھی پاک، بیٹا بھی پاک، ماں بھی ولیہ، بیٹا بھی ولی اور باپ بھی ولی. باپ کا نام ہے حضرت سید غیاث الدین، ان کے بیٹے خواجہ معین الدین. باپ بھی ولی، بیٹا بھی ولی، ولی ابن ولی. اے سنیوں ذرا غور کرو، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے کاچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں. کہنے ماشاءاللہ. سرکار غریب نواز ان کے والد حضرت سید غیاث الدین ولی، اللہ کے مقدس ولی. اور کیسے ولی؟ جیسے جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب میرا بیٹا دنیا میں تشریف لانے والا ہے، میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے ماشاءاللہ. تو حضرت سرکار سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک روز، وہ وقت تھا کہ جب آپ کے بیٹے کی ولادت، سرکار غریب نواز کی ولادت بالکل نزدیک ہے، سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، مجھے اولاد دے،
مگر ایسا دے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پاس و لحاظ رکھے اور اس شریعت کا محافظ بن کے آئے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے مولا بھیج دے اور ایسا بنا کر بھیج دے جو حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا اسے خیال رہے. ایسا بنا کر بھیج دے عمر کی عدالت کو قائم کر دے. ایسا بنا کر بھیج دے عثمان کی سخاوت کا پیکر بن جائے. ایسا بنا کر بھیج دے علی کی شجاعت کا پیکر بن جائے. اے مولا بھیج دے ایسا بنا کر بھیج دے کہ حضرت حسن مجتبی امام حسن میرے آقا کے بڑے نواسے ان کی جو ہے بردباری ان کی سخاوت اس کے اندر موجود ہو. امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی عظمت وہ بلند کر دے دنیا کے اندر. ایسا بنا کر بھیج دے اے مولا کہ وہ جب مکمل ہوئے تھے اس موقع پر ہم لوگ نہیں تھے. کوئی ایک دو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. 1600 سال جب مکمل ہوں گے جشن ولادت آئے گا تو شاید ہم نہیں ہوں گے. یہ موقع اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. ہماری قسمتیں کہ حضور کے جشن کا یہ موقع ہمیں ملا ہے تو ہم اپنی محبتوں کا مکمل اظہار کریں اور حضور کی اس محفل کو اور زیادہ بارونق بنائیں. اس کے حسن میں مزید اضافے کریں. مجھ سے قبل آپ نے بیان بھی سنے نعت و منقبت بھی سنی. علماء کرام کی جماعت ممبر شریف پر تشریف فرما ہے. سب لائق تعظیم و تکریم ہے. اللہ ان تمام علماء کو سلامت رکھے. زور سے کہیے آمین. یاد رہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسان کیے ہم پر. توجہ اب خاموش ہو جائیں سارے لوگ اور میری طرف دیکھیں. وقت کم ہے. جتنا وقت ہے اتنے وقت میں مجھے اپنی نوکری مکمل کرنی ہے تو آپ میرا ساتھ نبھائیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی. اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی, بڑے احسان فرمائے, بڑے فضل فرمائے. زبانیں گننے سے قاصر ہیں اللہ کی عطائیں, اس کی عنایتیں, اس کے فضل. مگر جانتے ہو اس کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ کی سب سے بڑی عنایت کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے. میں ایک نعت کا مطلب آپ کو سناتا ہوں اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ یہیں سے تیار ہو جائیں گے, ذہن بن جائے گا. زور سے دل لگا کر جتنے لوگ ہیں, آپ کی آواز تو اتنی نکلے گی, اگر آہستہ آہستہ بھی بولیں گے تب بھی یہ پورا پنڈال, یہ پورا سب گونج اٹھے گا. تھوڑا سا محبت سے ذرا سا زور لگا کے نبی کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ آقا کو پکاریے, زور سے کہیے یا رسول اللہ. مطلب سنیے گا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے. مطلب یہ ہوا کہ ربیع الاول میں حضور کی آمد ہوئی, وہ ایسی بہار آئی ہے, حضور ایسی بہار بن کے آئے ہیں کہ حضور نے ساری خزاؤں کا خاتمہ کر دیا ہے. ساری خزاؤں کا آقا نے خاتمہ کر دیا ہے. جڑیں, اللہ کا کلام سنیں, پروردگار کا فرمان سنیں, زور سے بولیں سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ساری کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر آئے گا. اور اللہ نے بھیجا تو انتخاب کیا, چنا. اللہ نے کیسے چنا؟ پروردگار نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو چنا.
تمام مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا۔ پروردگار عالم خالق کائنات نے انسانوں میں انبیاء کو چنا۔ انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا۔ بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا۔ بنو ہاشم سے پروردگار نے بنو قریش کو چنا۔ پروردگار عالم نے بنو قریش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو چنا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں پروردگار نے حضرت عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو اللہ نے ڈال دیا۔ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے وجود کو جگمگانے لگا۔ عزیزان گرامی وقار، پھر یہ نور کی امانت حضرت عبداللہ سے سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان اللہ اللہ ان کے رحم مبارک میں منتقل ہو گئی، اور 12 ربیع الاول کو ساری کائنات کا خزاؤں کا خاتمہ کرنے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، ساری جہالتوں کو مٹانے تاجدار مدینہ تشریف لے آئے، ظلمتوں کا خاتمہ کرنے امام الانبیاء آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، تو ہم غلام یوں کہنے لگے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھول کے ساگر چھلک پڑے، برگو بہر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگو بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروج سے صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ آئی صدا کے سید کونین آ گئے، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بتہا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ آ گئے مصطفیٰ، وہ آ گئے جن کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آ گئے جن کی انبیاء نے سنائی بشارت تھی، مقصود کائنات آ گئے، مطلوب کائنات آ گئے، وجہ وجود کائنات آ گئے، صدر بزم کائنات آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، جان کائنات آ گئے، غلاموں حضور آئے، بہاریں آئیں، حضور آئے، برکتیں آئیں، حضور آئے، رحمت بن کے آئے، اور ایسی رحمت بن کے آئے اپنوں نے بھی فائدہ حاصل کیا، غیروں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ آ گئے۔ اب ذرا سی آپ کی توجہ مجھے چاہیے، اب ایک جملہ میرا غور سے سن لیجئے گا۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آنے والے آتے ہیں، آپ کے ہمارے سب کے گھروں میں جب کوئی بچہ آتا ہے اس بچے کو ایک نام دیا جاتا ہے، کسی کا نام عبداللہ رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا عبد الرحمن رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا نام نزاکت شرافت یا کچھ بھی نام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن عزیزو جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو نام دیا گیا۔ مثال کے طور پر نعمان رضا کلکتوی نے آپ کو نعت مصطفیٰ سنائی ہے، آپ مچل اٹھے جھومنے لگے۔ عزیزو جب یہ پیدا ہوئے ان کے گھر والوں نے ان کو نام دیا نعمان۔ اب عزیزو جب یہ پیدا ہوئے نا تو یہ صرف نعمان تھے، یہ مدح خان مصطفیٰ بعد میں بنے، ثنا خان مصطفیٰ بعد میں بنے، یہ عالم بعد میں بنے، یہ جو کچھ صلاحیتیں جو لیاقتیں ہیں یہ سب بعد میں آئیں۔ اسی طرح یہ علماء بیٹھے ہیں، پیدا ہوتے ہی عالم نہیں تھے، ان کے ماں باپ نے گھر سے مدرسوں میں بھیجا۔ آج یہاں بچوں کی دستار ہوگی، یہ بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، یہاں علم حاصل کیا، تب یہ حافظ بنے، تب یہ قاری بنے، تب یہ علماء یہ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ تب بنے جب ان کو بنایا گیا، علم دیا گیا، سکھایا گیا، پڑھایا گیا۔
امتیاز برکاتی پیدا ہوا تو نام امتیاز برکاتی، مطلب امتیاز برکاتی ہی تھا۔ مقرر بعد میں، یہی ضابطہ ہے، یہی ہے نا، ہر آدمی ایک نام کے ساتھ بس وہ وہی ہوتا ہے، لیکن جو بھی صلاحیتیں آتی ہیں بعد میں آتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار توجہ فرمائیے، دنیا میں آنے والے بڑے آتے ہیں، جو کچھ بھی بنتے ہیں بعد میں بنتے ہیں۔ ڈاکٹر بعد میں بنتے ہیں، سائنسداں بعد میں بنتے ہیں، انجینئر بعد میں بنتے ہیں، ڈاکٹر بعد میں بنتے ہیں، ماسٹر بعد میں بنتے ہیں، عالم بعد میں بنتے ہیں، ساری صلاحیتیں بعد میں۔ مگر عزیزو، دنیا میں یہ آنے والے عام لوگ ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد میں سب کچھ بنتے ہیں، مگر وہ تمہارے میرے آقا ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ کہ میرے آقا حضرت عبداللہ کے بیٹے بعد میں ہے، محبوب خدا پہلے ہے، سیدہ آمنہ کے لخت جگر بعد میں ہے، نبیوں کے امام پہلے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت خود اعلان فرماتے ہیں، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا بھی وجود نہیں تھا۔ حضور اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضور کو، کائنات ہی حضور کے صدقے میں بنی، سب کچھ بعد میں بنا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ بنا۔ اللہ نے بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے بعد میں۔ بہت اچھا مائک ہے آپریٹر صاحب، تھوڑا والیوم بڑھا دیجئے، سنیے توجہ۔ اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا پہلے کیا، سب سے پہلے، سب سے پہلے، اور لبادہ بشریت میں اللہ نے محبوب کو بھیجا سب کے بعد میں، سارے نبیوں کے بعد میں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، غور کرو، مصطفیٰ جان رحمت سارے نبیوں کے بعد آئے، سارے رسولوں کے بعد آئے، مگر چرچا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر دیا۔ آئے آقا بعد میں، چرچا پہلے، مصطفیٰ بعد میں آئے، نبوت اور رسالت کا چرچا پہلے، عظمتوں کا چرچا پہلے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق چرچا کیا، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی روحوں کے درمیان میرے آقا کا تذکرہ کیا، چرچا کیا، معاہدہ انبیاء کی روحوں سے کیا۔ عزیزان گرامی وقار، چرچا پہلے ہو رہا ہے، پھر حضرت آدم دنیا میں آئے، میرے مصطفیٰ کا چرچا کرتے آئے، حضرت شیس پیغمبر آئے، میرے آقا کا چرچا کرتے آئے، حضرت یونس آئے، میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے آئے، حضرت یحییٰ آئے، میرے آقا کا ذکر کرتے آئے، حضرت ابراہیم آئے، میرے آقا کے لیے دعائیں مانگتے آئے، میرے آقا کا تذکرہ کرتے آئے، حضرت اسماعیل آئے، میرے آقا کا تذکرہ کرتے آئے، حضرت اسحاق آئے، میرے آقا کا چرچا کرتے آئے، حضرت یعقوب آئے، میرے مصطفیٰ کا چرچا کرتے آئے، حضرت یعقوب کے بعد میں بنی اسرائیل، اللہ اللہ ان کے بیٹے، یہ تمام میرے آقا کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے۔ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا۔ مصطفیٰ آئے بعد میں، تذکرہ پہلے ہونے لگا، مصطفیٰ آئے بعد میں، چرچا پہلے ہونے لگا۔ آؤ عزیزان گرامی وقار، ذرا غور کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے چرچا ہونے لگا اور ظلم کے ایوان گھبرانے لگے، ظالم تمام تھرانے لگے۔ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ایک ایسا ماحول بننے لگا کہ دنیا کے اندر کفر جو ہے تھرانے لگا، کفر کانپنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان میں اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ اس دور کے جو ان کتابوں کے علماء تھے، ان کتابوں کے عالم تھے، جاننے والے، علم رکھنے والے تھے، انہوں نے علامتیں پڑھی، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں علم تھا کہ انبیاء میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، جن کو امام الانبیاء کا خطاب ملا ہے، وہ پیغمبر آئیں گے، وہ امام الانبیاء آئیں گے، محبوب خدا آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں معلوم تھا اب انبیاء علیہم السلام کی بشارتیں بھی موجود، اللہ کی کتابوں میں تذکرے بھی موجود۔ عزیزان گرامی وقار، غور فرمائیے، انہیں معلوم تھا
یہود کے علماء کو بھی معلوم تھا اور جو عیسائی ہیں ان کے علماء کو بھی معلوم تھا. وقت گزرتا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. میرے حضور کے آنے تک اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا, کوئی پیغمبر خاکدان گیتی پر نہیں آیا. دوستان محترم غور فرمائیے, اس زمانے کے اندر جتنے علماء تھے سب میرے آقا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا آئیں گے امام الانبیاء. سب انتظار کر رہے تھے. اور اسی انتظار کے دوران کچھ معاملے ایسے بھی ہوئے, بشارتیں موجود, علامتیں موجود, نشانیاں موجود, کتابوں میں موجود. یہود کے علماء نے ایک دن ایک میٹنگ بلائی. یہودی عالموں نے اپنے ماننے والوں کو, یہودیوں کو جمع کیا, ایک میٹنگ بلائی گئی. اس میٹنگ کے اندر یہودی علماء کہنے لگے ہم نے جو آج تم سب کو جمع کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے, ہم نے جو آج تم سب کو بلایا ہے اس کی ایک وجہ ہے. یہودی اپنے عالموں سے کہنے لگے کیا وجہ ہے, کس لیے بلایا ہے؟ وہ کہنے لگے سنو, اس لیے بلایا ہے, اس لیے جمع کیا ہے, ہم نے کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ علامات ظاہر ہونے لگی, ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگی. اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آخری پیغمبر کی آمد کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے. تو یہودی کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے, اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں. یہودی علماء نے کہا سنو, آنے والے تو ہیں مگر ہم یہودیوں میں نہیں آ رہے, بنی اسرائیل میں نہیں آ رہے. کہا پھر کس میں؟ کہا بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں. یہودی علماء کہنے لگے اپنی قوم کے لوگوں سے بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں. یہودی چاہتے تھے ہم بنی اسرائیل ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے, آخری نبی ہمارے درمیان آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی, عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے مولا اپنے رسول کو بھیج دے, یا اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے, اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دے. یا اللہ کعبہ میں نے تعمیر کر دیا, کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج دے. اے مولا اپنے آخری پیغمبر کو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں بھیج دے. اللہ اکبر کبیرہ. دعائے حضرت ابراہیم یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا انتخاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے نسل اسماعیل کو چنا حضور کو دنیا میں بھیجنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. غور فرمائیے, یہ یہودی علماء میٹنگ لگائے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں ہمارے درمیان نہیں آ رہے, وہ تو بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں. تو کہا کیا چاہتے ہو؟ یہودی علماء کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں آخری پیغمبر دنیا میں نہ آئے, آخری رسول دنیا میں نہ آئے. یہودی لوگ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان عالموں نے کہا تھا اے ہماری قوم کے لوگوں سنو, ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ آخری پیغمبر کے والد گرامی مکے کے اندر موجود ہیں, نام ان کا عبداللہ ہے, نشانیاں ان کی یہ ہیں. نشانیاں بتا کر کہا سنو, اگر ہم عبداللہ کو قتل کر دیں گے تو اللہ کا محبوب دنیا میں نہیں آئے گا, اگر باپ کو ہی قتل کر دیا جائے گا تو بیٹا دنیا میں کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر. انہوں نے یہ کہا مگر نہیں جانتے تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ چاہتے تھے نہ آئیں, مگر کون روک سکتا تھا؟ کس کی مجال جو روک لیتا؟ یہودیوں نے, ان کے عالموں نے اپنی قوم سے کہا تھا یہودیوں سے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے درمیان سے کچھ لوگ جائیں اور آخری پیغمبر کے والد جناب عبداللہ کو جا کر قتل کریں.
70 لوگ تیار ہوئے. 70. ارے آرام سے بیٹھو بھائی, ادھر دیکھو, ادھر یہ دیکھو, نبی کی ولادت کا جشن ہے. بیچ بیچ میں شیطان آئے گا, کیونکہ شیطان آج کی رات بہت غمگین ہے, شیطان بہت پریشان ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو شیطان بیچ بیچ میں آئے گا, کبھی آ کے کسی کو چھیڑے گا, ارے یار جلدی گڑبڑ پیدا کرو, یہاں پہ ماحول خراب کرو کسی طرح, مگر شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. میری ماں بہنوں, شیطان تمہارے درمیان بھی آئے گا, آپ کو بھی شیطان کے بہکاوے رلاؤ, تاکہ وہ روتے روتے یہاں سے نکل جائے, دفع ہو جائے. وہ جان لے کہ یہاں مصطفیٰ کے دیوانے, مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں, یہاں شیطان کی کوئی چال کام نہیں کرے گی, کیونکہ جن کی نظروں میں جمال مصطفیٰ ہو وہ دنیا میں کسی اور چیز کو دیکھنے کی توقع بھی نہیں رکھتے ہیں. تو حضور کے گنبد کو, مدینے کو, حضور کی جالیوں کو ذہن میں بسا کر پھر بات سنیں. جلدی بات کو آگے بڑھا کر جلدی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر جسم میں جان ہے, کھا پی کر آئے ہیں, لنگر بن رہا ہے, میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. مجھے کمیٹی والوں نے بتایا, محترم قمر الاسلام صاحب نے بتایا, لنگر کا بڑا عمدہ انتظام ہے. آج بھی لنگر ہے, کل بھی لنگر ہے. تو پھر دیکھو, نبی کا صدقہ ہی تو ہے. بولو, نبی کا صدقہ ہی تو ہے. ارے سنی مسلمان جب تک زندہ رہتا ہے اپنے آقا کا صدقہ کھاتا ہے, اپنے آقا کا صدقہ کھاتا ہے. یہ محفل سجی میلاد کی تو یہاں بھی لنگر کا انتظام ہے, یہاں بھی نظر کا اہتمام ہے. الحمدللہ ہم حضور کا صدقہ کھاتے رہیں گے اور مدینے والے کے گیت گاتے رہیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. 70 لوگوں کو تیار کیا گیا. کتنے؟ زور سے بولو. 70 لوگوں کو تیار کر کے بھیجا گیا کہ آپ جاؤ مکے میں, عبداللہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو. تاجدار مدینہ, والی کائنات, مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں, یہ 70 یہودی آئے. رات کو سفر کرتے, دن میں چھپ جاتے کہ کوئی دیکھ نہ لے. سفر کرتے 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 یہ 70 یہودی مکہ مکرمہ پہنچ گئے. مکہ مکرمہ پہنچے تو پہلے حال درست کیے, پھر سہن کعبہ کی طرف گئے, مگر خوف ہوا پہچان نہ لے کوئی. اگر پہچان لیا اور پکڑے گئے اور منصوبہ پتہ لگ گیا تو سب کو مار دیا جائے گا, کیونکہ عبداللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. مکے کے سردار کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے, کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. ڈر بھی تھا, قریش کے فرد کا نام عبداللہ ہے. خوف بھی تھا, گھبراہٹ. چھپ گئے جا کر مکہ مکرمہ کی وادیوں میں, مکے سے باہر نکل کر جنگلوں میں چھپ گئے. انتظار کرنے لگے, عبداللہ اگر ہمیں ہم قتل کریں گے نکل جائیں گے. تیاری مکمل. ایک اکیلے کے والد کو قتل کرنے کے لیے کتنے آئے؟ 70 یہودی. تاجدار مدینہ کے غلاموں غور کرو, 70 یہودی منتظر انتظار میں کہ عبداللہ کو قتل کریں گے, جس دن بھی مل گئے قتل کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ شکار کو نکلے, جنگل کے اندر مکے کے باہر نکل گئے, شکار کرنے کے لیے نکلے. عبداللہ کو جب ان یہودیوں نے دیکھا, نشانیاں تو پہلے سے بتا دی گئی تھی, پہچان تو ان کے علماء نے ان کو کرائی. جب عبداللہ کو دیکھا, موقع مل گیا, آج نہیں چھوڑیں
لگے قتل کر دیں گے. بتائے جاتے ہیں حضرت عبداللہ کو جیسی دیکھا تلواریں نکالی باہر نکل آئے. حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تلواریں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جب یہ 70 یہودی باہر نکلے اتفاق سے اسی جنگل کے اندر میرے نبی کے نانا حضرت وہب بن عبد مناف گزر رہے تھے. انہوں نے گزرتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ لوگ عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں, یہ دوڑے دوڑے مکہ گئے, جا کر اہل قریش کو بتایا, تمام قبیلے کو بتایا, حضرت عبد المطلب کو بتایا, آپ کے بیٹوں کو جا کر بتایا کہ جلدی چلو ورنہ وہ لوگ عبداللہ کو قتل کر دیں گے. تلواریں ہاتھوں میں دیکھ کے آیا ہوں, عبداللہ کو انہوں نے گھیر لیا ہے, یہ منظر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. عزیزان گرامی وقار, اللہ اکبر. ادھر قریش نے تلواریں نکالی, یہ جلدی دوڑے مکے سے نکلے, اس طرف گئے جدھر حضرت عبداللہ کو یہودیوں نے گھیر رکھا ہے. سارے کے سارے یہ قریش پہنچے, انہوں نے جا کر جب دیکھا حضرت عبداللہ کو یہودیوں نے گھیرا تھا, سارے قریش والوں نے جا کر منظر دیکھا, حیران رہ گئے. عبداللہ اکیلے تھے, وہ 70 تھے, مگر حضرت عبداللہ کی مدد اللہ نے فرمائی. پروردگار نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا اور فرشتوں نے ان سارے یہودیوں کو قتل کر دیا, واصل جہنم کر دیا. عبداللہ میرے آپ کے ہمارے یہاں شادیاں طے ہوتی ہیں, لوگوں کے شادی کرانے والے بول بول کے رشتے کرا دیا کرتے, کی دکان پر لڑکا بتا رشتہ کروا دیتے ہیں. جھوٹ اتنا زیادہ جھوٹ. کو قبول فرما. مولا میرے بیٹے عبداللہ کے لیے ایک اچھا رشتہ بزرگ خواب میں آئے. بزرگ خواب میں آئے, آنے کے بعد میں کہنے لگے عبد المطلب سنو, ایک رشتہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں. کون سا رشتہ؟ بزرگ فرمانے لگے عبد المطلب کے مدینہ منورہ چلے جانا, جناب وہب بن عبد مناف کا دروازہ کھٹکھٹانا. ان کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے, بڑی نیک ہے, پاک دامن ہے, پارسا ہے, اللہ نے چن لیا ہے عبداللہ کے لیے, جاؤ جا کر رشتہ مانگ لو. حضرت عبد المطلب اٹھے, چل دیے جانے کے مدینہ منورہ کے پاس دستک دی.
ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के ताला आप शुरू करते हैं, कहते हैं वहाँ पर तुम्हारे यहाँ तो आया हूँ, खास मकसद से आया हूँ। कहने लगे बताइए सरकार मक्का क्या बात है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे सुनो, मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं अब्दुल्ला के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। क्या हो मोमिनो ये जुमला सुन लेना, आशिकों ये जुमला सुन लेना। हजरत मुनाफ कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आपने रिश्ता मांगा है तो जान लो, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। अब्दुल मुत्तलिब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। की रात है। और फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप शोर ही मचाते रहो, भले आप शोर ना करें, बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलते रहें, लेकिन सुनते रहें तवज्जो से। मैं अपने तमाम खानदान कबीले के लोग, ये उलमा हैं, इनकी दुआएं चाहते हुए अब अपनी गुफ्तगू का यहां से आगाज करता हूं। सुने, जब इंसान बीमार होता है तो दवाई की जरूरत होती है। हमारे नूर भाई ने हॉस्पिटल बनाया है, खिदमत खल्क का जज्बा है। अल्लाह ताला इनके हॉस्पिटल से जो भी वहां पर बीमार आए, हम दुआ करते हैं वहां से शिफायाब होकर लौटें। अल्लाह ताला इनके अस्पताल को एक जरिया बनाए कि लोग वहां पहुंचे और वहां से उन्हें शिफा मिले। अस्पताल में जाते हैं, कोई बीमार हो जाए डॉक्टर के पास, छोटा डॉक्टर अगर कुछ नहीं कर सकता है, उसके बस के बाहर की बात हो, कंट्रोल के बाहर की बात हो, वो कहता है बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। एक हाजी साहब बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, गांव के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में कहा तबीयत ज्यादा खराब है, शहर में लेके जाओ। हुआ क्या? दिल की प्रॉब्लम हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आया। और अटैक आता है तो जानते हैं ना, लम्हों में इंसान तड़प के मर जाता है, लम्हों में। और शायद हमारे लोगों ने मरने को इसीलिए आसान समझ लिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई 30 सेकंड नहीं लगते मरने में, 10, 20, 30 सेकंड लगते हैं, यूं मर जाते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से मौत आ जाएगी। आसानी से नहीं आती मौत। याद रखना मेरे अजीजों, किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर अच्छी लगे तो बोलना, अच्छी ना लगे अपनी दाद अपनी जेब में रखना, खामोश बैठे रहना। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इंसान बीमार हो जाए, हाजी साहब बीमार हुए, अस्पताल में लेकर गए, हार्ट प्रॉब्लम है, सांसें बराबर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। शहर के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा तबीयत ज्यादा खराब है, मशीन पे रखना पड़ेगा। एक मशीन होती है जिसको कहते हैं वेंटिलेटर मशीन, उसका काम क्या है? सांस नहीं आता हो, ऑक्सीजन की दिक्कत हो, उस मशीन पे मरीज को रख दिया गया, ऑक्सीजन भी देती है, सांस लेने में आसानी होती है। एक मशीन है जिसे कहते हैं बाईपाइप मशीन। अगर बंदे को सांस नहीं आता हो, बीमार की हालत ज्यादा खराब हो, अगर फेफड़े इस लायक नहीं है कि सांस सलीके से आ सके, मशीन लगाई, सांस आने लगा, मशीन लगाई, सांस सलीके से आने लगा। हाजी साहब को वेंटिलेटर पर रख दिया गया, बाईपाइप मशीन भी लगा दी गई, ऑक्सीजन भी दिया जा रहा
रहा है। एक दिन गुजर गया मेरे अजीजों, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, तबीयत को भी आराम आ गया। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा हाजी साहब अब छुट्टी लेकर घर चले जाओ, आते रहना, दिखाते रहना, दवाई लेके जाते रहना, अपने घर पे रहना, आराम करना, दवाई खाते रहना। हाजी साहब की छुट्टी की गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, तो फिर डॉक्टर ने एक बिल भी बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के दिया। बिल का पर्चा हाजी साहब ने जैसे ही देखा, बिल का पर्चा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब बात क्या है? बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे, शायद मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया, शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल हो गया, इसीलिए आप बिल का पर्चा देखकर रोने लगे, इसीलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सुना हाजी साहब कहने लगे ए डॉक्टर सुनो, बात 1 लाख की नहीं है, 1 लाख की वजह से नहीं रोया। कहने लगे 1 लाख क्या चीज है, 2 लाख का बिल होता तब भी दे देता, 2 लाख का बिल होता तब भी हंसते हंसते दे देता। डॉक्टर कहने लगा अगर बिल की वजह से नहीं रोए, पैसों की वजह से नहीं रोए, तो फिर रोने की वजह क्या है? चाय पीने वालों ये जुमला दिल की तख्ती पर लिख के जाना, अगर पसंद आया इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब सुनो, अगर बात पैसों की नहीं है, अगर बात 1 लाख रुपए की नहीं है, तो फिर आंखों में आंसू क्यों आए, रोने की वजह क्या है? तो हाजी साहब ने कहा तेरा पर्चा देख के नहीं रोया, तेरा बिल देख के नहीं रोया, किस लिए रोए? कहने लगे इसलिए रोया, 3 रोज तेरे अस्पताल में रहा, 3 रोज तेरी मशीनों ने ख्याल रखा, सांस लेने में तेरी मशीनों ने मदद की, 3 रोज तूने ख्याल रखा तो 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मैं अपने रब के करम को याद करके रोता हूँ, 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा अल्लाह, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मुझे सांस लेने में मदद किया करता है, मेरे दिल की धड़कनों को चलाता है, लेकिन मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे कभी कोई बिल नहीं मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान बोलो ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? बहुत अच्छा। ये उसकी अताएं नहीं तो क्या, ये उसके एहसानात नहीं तो क्या? प्यार बहुत है अल्लाह को बंदों से, कितना प्यार है। फरमाया गया परवरदिगार अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक। कितना? 70 माओं से ज्यादा, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है, पीर ने मुरीद से कहा था ए मुरीद ये बता, अगर मैदान महशर में परवरदिगार तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दे, तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, तो बता तेरी माँ तेरे हक में क्या फैसला करेगी? बता तेरी माँ तुझे जन्नत में भेजेगी या दोजख में भेजेगी? माँ तो बहुत प्यार करती है ना, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है ना, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता। मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। शायद आपको मेरी तकरीर में लतीफे ना मिले, शायद आपको हंसी ना आए, मगर मैं चाहता हूं हंसी ना आए, हंसते हंसते तो दिल मुर्दा हो गए, एक आंसू अगर आंख से निकल आया तो मेरा भी बोलना तुम्हारा भी सुनना कामयाब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बयान, वाह वाह वाह। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या है माँ? मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। माँ भी माँ बनने से पहले एक लड़की थी ना, शादी होने से पहले एक लड़की थी ना जो बहुत इतरा के चलती थी, जो बहुत लहरा के चलती थी, मगर शादी हुई, शिकम में बच्चा आया, उसने इतराना छोड़ दिया, उसने लहराना छोड़ दिया। किस लिए? अब शिकम में बच्चा आ चुका है, एक एक कदम बड़े कायदे से रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। अब उसे फिक्र अपनी नहीं है, अब फिक्र अपने बच्चे की है, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए।
یہ ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں. ماں کے شکم میں بچہ آیا, ماں ایک ایک قدم قاعدے سے رکھنے لگی. ایک ایک قدم ماں نے قاعدے سے سلیقے سے رکھنا شروع کر دیا. میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے, میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. 9 مہینے تک ماں نے شکم میں رکھا. 9 مہینے مکمل ہوئے, ولادت کا وقت آیا. پھر درد ہونے لگا. ہر درد کو, تکلیف کو سہتی رہی, ہر درد کو برداشت کرتی رہی. چیخیں اس کی نکلتی رہی ہیں, چیخوں کو اس نے برداشت کیا ہے, ہر تکلیف کو سہا ہے. اور جب بچے کی ولادت ہوئی ہے, جب بچہ دنیا میں آیا, جب اسے بچے کا چہرہ دکھایا گیا, اپنے درد بھول گئی, اپنی تکلیفوں کو بھول گئی, اپنی چیخوں کو بھلا دیا. بچے کو دیکھا مسکرانے لگی, بچے کو دیکھا بچے پہ پیار آنے لگا. بچہ مسکرایا, یہ بھی مسکرائی. وہ رویا تو یہ بھی رونے لگی. اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیا, بچے کے غم کو اپنا غم بنا لیا. یہ ایک ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں, یہ ایک ماں کا پیار ہے. مرید نے پیر سے کہا, اے حضرت ماں تو بڑا پیار کرتی ہے, ماں تو بڑی محبت کرتی ہے, ماں کا پیار یہ ہے. کہنے لگا ماں کو اگر اللہ نے اختیار دیا, ماں کے اگر سپرد فیصلہ کر دیا, ماں اگر چاہے جنت میں بھیجے دوزخ میں بھیجے, اگر اللہ نے یہ اختیار ماں کو دیا تو ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی, دوزخ میں نہیں بھیجے گی. حق ہے, حق. کیونکہ ماں کبھی اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتی. کہنے لگا میری ماں مجھے ہر حال میں جنت میں بھیجے گی, دوزخ میں نہیں بھیجے گی, اس لیے کہ ماں سے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. جس ماں سے ذرا سا درد نہیں دیکھا جاتا, وہ اولاد کو دوزخ میں کیسے دیکھے گی. کہنے لگا حضرت اگر اللہ نے ماں کو اختیار دیا, ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی. اتنا سنا تو پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے, رو کر کہنے لگے کتنا نادان ہے تو, ایک ماں ہے جس نے پیدا کیا, اس ماں کی ممتا ہے, اس ماں کی محبت پہ تجھے اعتماد ہے, اس ماں کے پیار پہ تجھے بھروسہ ہے. تو ماں کی ممتا پہ بھروسہ کر کے کہتا ہے میری ماں مجھے دوزخ میں نہیں بھیجے گی. ایک ماں کے پیار پہ تجھے بھروسہ ہے, تو اس رب کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا ہے جو پروردگار ایک ماں کے برابر نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. اس ماں سے تجھے کیوں نہیں, اس ایک ماں کی ممتا پہ تو بھروسہ ہے, اس رب کی ممتا پہ, اس کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس رب سے محبت کرو, وہ رب بڑی محبت کرتا ہے. یہاں ہم نقصان نفع کی باتیں کرتے ہیں, دنیا سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں, دنیا بہتر ہو جائے ہماری, دنیا خوشگوار بن جائے ہماری, فائدے کی باتیں کرتے ہیں. ہر تاجر تجارت میں بڑے فائدے کی باتیں کرتا ہے. اے تجارت کرنے والوں, فائدے کی باتیں کرنے والوں, ذرا قرآن پڑھو, پھر تمہیں فائدہ بھی سمجھ میں آئے گا, نقصان بھی سمجھ میں آئے گا. قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں, قرآن اس لیے نہیں کہ تم سال میں ایک مرتبہ رمضان میں اٹھا کر اس کی تلاوت کر لو, اپنے مرنے والوں کے لیے اصالے ثواب کر دو, ہو گیا کام. نہیں, قرآن تو دستور حیات ہے, قرآن تو آئین زندگی ہے. اے میرے عزیزو چلو قرآن پڑھتے, قرآن سنو, اور قرآن کی محبت میں ذرا دل لگا کے پوری طاقت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے قرآن سے محبت ہے بس وہ بولے, باقی خاموش رہے. قرآن سے محبت کرنے والے اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ. اور میں تو دعا کر رہا ہوں یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے بولے, جو تیری پاکی کا اعلان کرے, یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے کرم کرنے میں, اس رات میں جو بولے یا اللہ اسے اسی سال اپنی ماں کے ساتھ عمرہ نصیب فرما دے. آمین. واہ واہ واہ, انشاءاللہ. انشاءاللہ. واہ واہ واہ. میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی نا, سورہ مبارکہ پوری میں نے تلاوت کی, چھوٹی سی قرآن کی سورت ہے. پروردگار عالم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا والعصر, زمانے کی قسم, زمانے کی قسم. مفسرین اکرام نے والعصر کو, یہ قرآن مجید میں وہ آخری قسم ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں جو آخری قسم اٹھائی ہے. والعصر, مفسرین فرماتے والعصر سے مراد نماز عصر کا بھی وقت ہے, کیونکہ یہ بھی اچھا اللہ تعالی نے قسم اٹھائی. والعصر, قسم اٹھانے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ایمانداری سے آپ خود فیصلہ کر لیں, قسم کی سچے کو ضرورت نہیں پڑتی.
اسے ضرورت پڑتی ہے جس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا ہو، یقین دلانے کے لیے، اعتبار دلانے کے لیے پھر قسم اٹھائی جاتی ہے۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں عالم خیال میں سوال کریں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں عالم رویا میں سوال کریں، مولا سب سے بڑا سچا تو ہے، تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، یا اللہ سچوں سے سب سے بڑا سچا تو، تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، یہ میرے پروردگار اتنا بڑا سچا، پھر تجھے قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اللہ قسم کیوں اٹھائی تو نے؟ اے پروردگار تجھے کیا ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بندوں سے فرمائے گا، بندوں سے پروردگار کا جواب بندوں کو آئے گا، اے میرے بندوں بات تو درست ہے کہ سچوں کو کبھی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں تو تمہارا خدا ہوں، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، میں تو تمہارا خالق و مالک ہوں، میں نے قسم اٹھائی ہے تو بے وجہ قسم نہیں اٹھائی ہے، میں نے اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ اس قسم کو پہلے ہی بندہ سن لے گا کہ رب نے قسم اٹھا کے کوئی بات کہی ہے تو آنے والی بات کی اہمیت کو بھی سمجھ لے گا، آنے والی بات کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا، اس بات کی اہمیت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اللہ نے فرمایا والعصر، اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم۔ اے لوگوں کون سے زمانے کی قسم؟ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ وقت کو کہا جاتا ہے، یہ جو ٹک ٹک کرتی ہے نا گھڑی کی سوئیاں، یہ جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے، آج جس وقت کی ہم قدر نہیں کیا کرتے، زندگی گزر رہی ہے 4-4 گھنٹے موبائل میں ویڈیو دیکھ کر جو وقت ہم نے برباد کر دیا، فیس بک چلا کے جو وقت ہم برباد کر دیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کا اہم وقت ہم برباد کر رہے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو دیکھو حالت کیا ہے، اللہ اکبر، غور کرو، یہ نوجوان طبقہ ہمارا اللہ نے پیدا کیا کس کام کے لیے؟ اللہ نے ذمہ داریاں کیا لگائی ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل وقت کو برباد کیے چلے جا رہی ہے، کوئی کرکٹ کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے، کسی کو دیکھو لوڈو کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے، کسی کو دیکھو راتوں میں ڈرامے کر کے وقت برباد کر رہا ہے، کسی کو دیکھو رات میں 5-5 گھنٹے ڈی جے بجا کر ناچ کے وقت برباد کر رہا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوان، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تو ڈی جے پہ ناچ کے ڈی جے پہ وقت برباد کر دے، لوڈو میں وقت برباد کر دے، تو سٹا لگانے میں وقت برباد کر دے، جوا کھیلنے میں وقت برباد کر دے، اور اب تو جوا بھی نام بدل بدل کے کھیلا جا رہا ہے، سٹا بھی نام بدل بدل کے لگایا جا رہا ہے۔ اب سٹا لگانے والوں نے موبائل ایپلیکیشنز کا سہارا لے لیا، کوئی ڈریم 11 پہ ٹیم بنا کے سٹا لگا رہا ہے، کوئی کرکٹ میں پیسہ لگا کے سٹا لگا رہا ہے، جوا کھیلنے والوں نے، سٹا لگانے والوں نے طریقے نئے نکال لیے، اسی طرح شرابیوں نے طریقے نئے نکال لیے، انہوں نے بیئر کے نام سے شراب کی بوتل اٹھائی، کہنے لگے پھلوں کا جوس پی رہے ہیں، یہ شراب نہیں ہے، شراب کی سرمستیوں میں وقت برباد نہ کرو خدا را، جوا کھیل کے وقت برباد نہ کرو، ٹیمیں بنا کے وقت برباد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کا قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ یہ کام تمہارے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن سنو میرے عزیزو، پروردگار عالم نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے کام نہیں ہے، یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوان، شیطان کے کام نہ کرنے ہیں تو وہ کام کر جن سے تیرا خدا راضی ہو اور مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام، زندہ بات آپ باد۔ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ادھر ادھر کی نہیں سناؤں گا، صرف قرآن سناؤں گا، قرآن سنتے چلے جانا۔ واہ، اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم، سبحان اللہ، زمانے کی قسم، کون سے زمانے کی قسم؟ آؤ ذرا مصطفیٰ کریم کا فرمان سن لو، تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت حضور نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ۔ کون سا زمانہ حضور کا؟ کون سا زمانہ؟ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، یہ جو قرنی لفظ ہے نا، قرنی، اسی کو اگر آپ غور کر لیں زمانہ سمجھ میں آ جائے گا۔ 4 حرف ہیں، قرنی 4 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، پہلا قاف، دوسرا را، تیسرا نون، چوتھا یا، 4 حرف ہے نا۔
4 حرفوں کی نسبت بھی دیکھ لو. میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین کے صحابی مصطفیٰ کے یار غار یار مزار صدیق اکبر. نام کیا صدیق؟ صدیق کی قاف اس قرنی میں ہے، عمر کی را اس قرنی کے را میں ہے، عمر کی را اس میں موجود، صدیق کی قاف اس کے اندر موجود، عثمان غنی کی یا اس میں موجود، عثمان کی نون اس میں موجود، اور مولا علی کے نام کی یا اس میں موجود. 4 میرے آقا کے یار اور چاروں یاروں کے ناموں کا آخری حرف اس قرنی کے اندر موجود ہے. تو پتہ لگ گیا یہ حرف بتاتا ہے، یہ لفظ بتاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ صرف وہ زمانہ نہ سمجھا جائے جو زمانہ ظاہری زمانہ ہے، 63 سالہ زندگی ہے. اے لوگوں اس کو نہ سمجھنا کہ بس وہ زمانہ ہے آقا کا، بلکہ صدیق اکبر کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ، عمر فاروق اعظم کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ، اور مولا علی کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. اچھا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ پڑھیے ذرا، ارے زور سے پڑھو. کلمہ پڑھنے پہ کوئی تمہیں پھانسی تو نہیں لگا دے گا نا؟ پڑھو زور سے پڑھو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا. ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اس کا دوسرا فقرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی؟ محمد اللہ کے، اونچا بولو، رسول ہے، زور سے بولو. ارے ان کا کلمہ پڑھتے ہو نا، ان کا نام لیتے ہو نا، وہ رسول ہے. کیسے؟ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی. طے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. اور وہ تو اس شان سے آئے، کہنے والے نے کہا ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے. ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول تھے. ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. تو بات کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی. صحابہ نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں، ہم نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور آنے والے بھی کہیں گے اللہ کے رسول ہیں. تو مطلب کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہے، اور قیامت تک نبی. تو کل بھی نبی کا زمانہ تھا، آج بھی نبی کا زمانہ ہے، اور صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. صبح قیامت تک زمانہ آقا کا. یہی تو وجہ ہے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، پروردگار نے اعلان کیا، میرا خدا کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا، تیرے امتیوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا. اے لوگوں، اب میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہم اپنی صبح کو دیکھیں، ہم اپنی دوپہر کو دیکھیں، ہم اپنی شام کو دیکھیں، ہم اپنی رات کو نظر ڈالیں. صبح کو بھی گناہ کرتے ہیں، دوپہر کو بھی گناہ کرتے ہیں، شام کو بھی گناہ کرتے ہیں. پورا دن نافرمانیوں میں گزرتا ہے، پورا دن گناہوں میں گزرتا ہے. آؤ ذرا ان امتوں کا بھی تذکرہ سنو جنہوں نے ایک نافرمانی کی، اللہ کو غضب آ گیا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، اللہ نے شکلیں بگاڑ دی، اللہ نے بندر بنا دیا، اللہ نے چہرے مسخ کر
دیے, اللہ نے خنزیر بنا دیا. ایک امت ہے, ایک نبی کی امت ہے, اللہ نے منع کیا ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنا, ہفتے کے روز کے لیے اللہ نے منع کر دیا. اور ادھر مچھلیوں کو اللہ نے حکم دے دیا ہفتے والے دن کنارے پہ جانا ہے, ہفتے والے دن دریا کے کنارے پہ پہنچنا ہے. مچھلیاں کنارے پہ پہنچ گئی, سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ مچھلیاں ہیں مگر پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے. اے لوگوں, انہوں نے کہا کوئی تدبیر نکالو. کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے دریا سے نالے بنائے, اپنے گھروں میں حوض بنائے, نالے اپنے گھروں تک حوض تک لائے. ان نالوں کے ذریعے ان کی یہ ٹیکنک تھی کہ مچھلیاں گھروں میں آئیں گی, حوض میں جمع ہو جائیں گی, ہفتے والے دن آئیں گی, اتوار کے دن پکڑ لیں گے تو ہم سے اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا, سنیچر کے دن آ جائیں گی. لیکن اللہ کو ناراضگی ہو گئی, اللہ کو یہ بات بری لگی, اللہ نے مچھلیوں کو بھی واپس جانے کا حکم دے دیا. مچھلیاں بھی ساری چلی گئی, اللہ کا عذاب بھی آ گیا, اللہ تعالیٰ نے چہرے بگاڑ دیے, اللہ نے بندر بنا دیا. اے لوگوں, آج کے اس جلسے سے جب گھر پہ جانا, گھر پہ جانے کے بعد میں چہرے کو آئینے میں دیکھنا, شیشہ اٹھانا, اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا, پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر سوچنا کہ میں تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہوں, صبح سے شام تک گناہ کیا کرتا ہوں, مگر میرا چہرہ سلامت ہے, میری آنکھیں سلامت ہے, میرا حسن سلامت ہے. اے لوگوں, یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ ایک نافرمانی انہوں نے کی, اللہ نے بندر بنا دیا. یہاں نافرمانیاں برابر ہو رہی ہیں, عذاب پھر بھی نہیں آ رہا ہے. اس میں اپنا کمال مت سمجھ لینا, یہ کمال تیرا میرا نہیں ہے, یہ کمال تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو کمال مصطفیٰ جان احمد کا ہے. اس کرسی میں یہ بھی بڑا فائدہ ہو گیا, میں گھوم کے سب کو دیکھ بھی سکتا ہوں بے شک. کون کیا کر رہا ہے. تو یہ کمال مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ جو کر لیا, اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے فرمایا محبوب, جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا. تو پتا چل گیا نبی کل بھی موجود تھے, کل بھی عذاب نہیں آیا, کل بھی چہرے نہیں بگڑے, آج بھی نبی موجود ہے, اسی وجہ سے آج بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. یہ مصطفیٰ کا کمال ہے, یہ مصطفیٰ کی موجودگی کا کمال ہے, ورنہ اپنے اعمال پہ اگر نظر ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کیا ہے ہمارے پاس؟ بولو, نافرمانیوں کی سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پہلا نافرمان کائنات میں حضرت قبلہ, پہلا نافرمان کون تھا؟ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. بولو, پہلا نافرمان وہی تھا نا. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پروردگار نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, ایک نے نہیں کیا, وہ ابلیس تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا تو نے نافرمانی کی اور میرے پیغمبر کی توہین کی, تو نافرمانی پہ اللہ نے سزا کیا دی لوگوں؟ اس نے سجدے بہت کیے تھے. بولو, ارے بات صحیح ہے نہیں؟ چلو زبان نہیں ہل رہی تو کم از کم سر تو ہلا سکتے ہو نا. اس نے, شیطان نے کیا کیا تھا؟ کوئی زنا تو نہیں کیا تھا. بولو, شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ یہ علماء بیٹھے, ذمہ داری سے عرض کرو, شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ کوئی اس نے جوا تو نہیں کھیلا تھا؟ اس نے شراب تو نہیں پی تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ نافرمانی. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کیا پھر اس کے ساتھ؟ پروردگار عالم نے فرمایا رب کا قرآن سنو. اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مردود, تو نے نافرمانی کی ہے, دفع ہو جا. تو نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے, بے ادبی کی ہے, نکل جا, دفع ہو جا میری بارگاہ سے. اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھ پر بے شمار لعنتیں, تجھے لعنتی بنا دیا گیا, تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا گیا, لعنتیں برستی رہیں گی. اے لوگوں, نافرمانی کی تھی اس نے, اللہ نے لعنتی بنا دیا, اللہ نے نکال دیا. اس کے سجدے بہت تھے, بڑے سجدے کیے تھے اس نے, اس کی نیکی
नेकियां बहुत थी, इसके सजदे बहुत थे, मगर सारे बर्बाद हो गए। अल्लाह ने सजदों को नहीं देखा, नाफरमानी को देखा, पैगंबर की तौहीन को देखा। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह ने फरमा दिया दफा हो जा। अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। ऐ 4 सजदे करने वालों, अपने सजदों पर ना इधर आओ, जरा ये भी सोचा करो, हर दिन हम नाफरमानी करते हैं। अल्लाह एक नाफरमानी पर उसके हजारों सजदों को बर्बाद कर सकता है, तो तेरे मेरे सजदों की औकात क्या है, तेरे मेरे सजदों की हैसियत क्या है? पास पल्ले कुछ नहीं है, बस एक चीज है और उसी पे हमें नाज है, उसी पे हमें फख्र है, और वो क्या है? वो तुम्हारे मेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है, ताजदारे मदीना की गुलामी है। वाह वाह वाह, हक है भाई, हक है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह। वरना बताओ इसके सिवा है क्या अपने पास? अच्छा, मेरी बात तो आप तवज्जो रखना, अभी मैं पहले जुमले पे बात कर रहा हूं, वल असर, जमाने की कसम। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, मगर एक ज़िम्नन बात अर्ज करता हूं। जब बात यहां तक पहुंची है तो सुने। अल्लाह ताला के एहसानात बेशुमार, मगर हम करते नाफरमानियां। बोलो, फिर हम क्या कहते हैं? शैतान ने बहका दिया। गुनाह किया, क्या कहा? शैतान ने बहका दिया। गुनाह किया, फौरन कह दिया शैतान ने बहका दिया। जब मेरा वक्त हो जाए मुझे इशारा दे देना, मैंने टाइम नहीं देखा, मैंने टाइम नहीं देखा। जब आप कहेंगे मैं अपनी गुफ्तगू वहीं पे क्लोज कर दूंगा। हम कहते हैं शैतान ने बहका दिया। हाँ, शैतान बहकाता है, बिल्कुल, नफ्स भी बहकाता है, बिल्कुल। लेकिन एक बात याद रखना, आड़ न लिया करें, आड़ न लिया करें। अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया है तुम्हें और मुझे, अल्लाह ने लाचार नहीं बनाया है कि शैतान के पीछे छुप जाओ, इसने बहका दिया था, इसने बहका दिया था। वो तो बेकार अपना काम कर रहा है। आप और हम बताएं, हम अपना काम करते हैं कि नहीं? अल्लाह ने कमजोर तो नहीं बनाया। शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर लिया। जब अल्लाह ने फरमाया ना निकल जा, तो इसने कहा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह मैं जाऊंगा तो ज्यादा दूर नहीं, मैं सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा। तेरे बंदे जो तेरी तरफ आएंगे उनको बहकाऊंगा, जो तेरी बारगाह में आएंगे, जो नेकियों की राहों के मुसाफिर बनेंगे, उनको गुनाहों के रस्तों पे खड़ा कर दूंगा, मैं उनको बहकाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कसम खा के कहा इसने, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, ऐ अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह आगे से सामने से बहकाऊंगा, हमला करूंगा। कहने लगा मौला पीछे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, सीधी तरफ से इस साइड से भी बहकाऊंगा। कहने लगा बाईं जानिब से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से हमला करूंगा, चारों तरफ से बहकाऊंगा। अब इस बात को सुनकर ये ना सोच लेना कि अल्लाह ने तुम्हें मुझे कमजोर बना दिया, चारों तरफ से शैतान बहका रहे। सुनो सुनो, शैतान ने कहा मौला 4 साइडें हैं, चारों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों को मैंने तन्हा नहीं छोड़ा है, मैं अपने बंदों से प्यार बहुत करता हूं। अल्लाह ने फरमाया ओ शैतान तूने 4 समतों को चुना है, 4 साइडों को चुना है, तू आगे से बहकाएगा, पीछे से बहकाएगा, दाएं जानिब से बहकाएगा, बाईं जानिब से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया 4 साइडों को तूने चुन लिया, 2 साइडों को तूने छोड़ दिया, तो चल 4 तेरी 2 मेरी, 4 साइडें तेरी तू बहका, 2 साइडें मेरी, मैं करम करूंगा, तू 4 तरफ से बहकाएगा। मगर तूने 2 साइडों को छोड़ा, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से हमला करेगा, बहकाएगा, मगर मेरा बंदा जब गुनाहों पे नादिम होगा यूं ऊपर को देख के हाथ उठाएगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, जिसे रब के करम पे भरोसा है वो बोल दे सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसके करम की कोई इंतहा है? उसकी रहमतें पुकार रही हैं आजा बंदे, आजा बंदे,
اس کی رحمتیں آغوش میں لینا چاہتی ہیں. اللہ نے فرمایا دو سائیڈ ہے میری. یہ دیوگھر آپ کا جو علاقہ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ, اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور مجھے ایک بات سے اور خوشی ہوتی ہے, اس علاقے میں مجھے اچھا لگتا ہے یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھ کے جب مجھے سنتے ہیں. ہمارے ریاض بھائی یہ سرپنچ ہیں, مکھیاں ہیں, مگر دیکھیں دینداری, دوسرے گاؤں سے چل کر, برمترا شاید ان کے گاؤں کا نام ہے, برمترا سے آئے سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. جب سرپنچ ہمارے دیندار ہونے لگیں گے تو پھر یقیناً ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری قوم کے اندر بدلاؤ آئے گا, انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان تمام کو سلامت رکھے. اب ذرا توجہ کریں اور میرے جملے سنیں, ذرا پیار سے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چاروں طرف سے حملے کرے گا, میں دو طرف سے کرم کروں گا. جب میرا بندہ, کیونکہ اللہ کی رحمتیں تو پکار رہی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پکار رہی ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ کا قرآن کا طرف پکارتا ہے, او غافل انسان کہاں بھاگ رہا ہے, او غافل انسان کہاں جا رہا ہے, آجا لوٹ کے آجا, اپنے رب کی بارگاہ میں آجا, تیرا پروردگار بڑا کریم ہے, بہت کرم کرتا ہے, اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں آجا آجا. جس طرح کوئی گھر سے بھاگ جائے نا, جب کوئی گھر سے ناراض ہو کے بھاگ جائے تو پھر اس کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں یار آجا, غصہ نہ ہو چل آجا. پوسٹر بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ آدمی غائب ہے, غصے میں چلا گیا ہے, کوئی صاحب اگر دیکھیں تو ذرا اس ایڈریس پہ, اس رابطے پہ پہنچا دیں. ایک بات اور لکھتے ہیں اس میں, کہتے ہیں تو اگر غصے سے گیا ہے تو لوٹ کے آجا, ہم تیری غلطیوں کو معاف کر دیں گے, تجھے کچھ نہیں کہیں گے. اللہ. ہمارا اپنا بچہ ناراض ہو کے چلا جائے, ہم کہتے ہیں بیٹا آجا, چل تیری غلطیوں کو معاف کر دیں گے, تو ڈرنا نہیں کہ ماریں گے, تو ڈرنا نہیں کہ تجھے پکڑ کے باندھ کے ڈال دیں گے, ماریں گے نہیں, ڈرنا نہیں, آجا, ہمیں تجھ سے پیار ہے, ہمیں تجھ سے محبت ہے. رب بھی تو بندوں سے یہی کہتا, میرے بندے آجا آجا. اے میرے بندے اگر تجھے ڈر ہے پروردگار جہنم میں ڈال دے گا تو یہی ڈر کافی ہے, تو آجا, آ کر ذرا دیکھ تو لے, تیرا پروردگار تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نہیں چاہتا تجھے جہنم میں ڈالنا, اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں بندہ دوزخ میں جائے, پروردگار تو بندوں کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ کا قرآن کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے یار, اللہ نہیں چاہتا دوزخ میں جائے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو, تمہارا رب جو ہے نا پیار کرتا ہے تم سے, تم ذرا فرما بردار تو بنو, آؤ تو صحیح, تمہارا رب تمہیں, تم شکر گزار تو بنو, تم شکر گزار بنو گے نا تو رب کو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں جہنم میں بھیجے. اچھا ایک بات میں یہیں پہ ٹھہر کے اور بتا دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے, بولو پہلے ہے نا, پہلے بشر, پہلے آدمی, پہلے انسان, اللہ نے پیدا کیا, کہاں رکھا, زور سے بولو جنہیں معلوم ہے کہاں رکھا, اور اونچا بولو, جسے جنت میں جانا وہ بولے کہاں رکھا, جنت میں رکھا. کیوں رکھا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو کیا کہا تھا, پروردگار عالم نے کیا کہا تھا جب حضرت آدم کو پیدا کیا تھا, پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے میرے فرشتوں, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کہاں؟ فی الارض خلیفہ, کہاں؟ زمین میں. تو اللہ نے یہ تو اعلان پیدا کرنے سے پہلے کر دیا تھا کہ خلافت ارضی عطا کروں گا, زمین کی خلافت دوں گا, زمین میں نیابت دوں گا. تو یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا تھا. تو یا اللہ جب تو نے آدم کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا, زمین کی خلافت دینی تھی, تو مولا تو نے بنا کے جنت میں کیوں رکھا؟ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے, نظر دیکھ نہ لے, میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو, پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. آج ماحول ایسا, اللہ رحم فرمائے, مسلم خواتین پردے سے بیزار, جبکہ اس قوم کی بیٹیوں کا تقدس کیا ہے, بلکہ اللہ نے جب عورت کو بنایا ہے تو اس کا تقدس اور اس کی عظمت و پاکیزگی کو اللہ نے اس وقت میں ہی اجاگر کر دیا اور واضح کر دیا.
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا، اور جب عورت کو بنایا، حضرت حوا کو بنایا تو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اب آپ غور کریں، اللہ نے جس طرح حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، اسی طرح پروردگار حضرت حوا کو بھی مٹی سے بنا سکتا تھا، لیکن نہیں بنایا اللہ نے۔ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، مجسمہ تیار کیا، پتلا تیار کیا، پھر اس میں روح ڈالی، وہ پورا پروسیس ہے۔ جب اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ نے تخلیق کی ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تو پہلے فرشتوں سے کہا ہے، یعنی بنایا بعد میں ہے، آدمی کو چرچا پہلے کیا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اللہ نے جس طرح حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، اسی طرح حضرت حوا کو بھی مٹی سے بنا سکتا تھا پروردگار، لیکن اس نے نہیں بنایا۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار تو اسے پیدا کرے گا جو زمین پہ فتنہ و فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، اور یہ یقینی بات ہے۔ اے میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، افضل بنایا، لیکن فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ زمین میں فساد کریں گے، یہ زمین میں لڑائی جھگڑا کریں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ بھائی اپنے بھائی کی سپاری دیتا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے کسی قاتل کو پیسہ دیتا ہے، ایک دوسرے کا آپس میں خون بہایا جا رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی کتے نے دوسرے کتے کو قتل کر دیا؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کا قتل، اپنے ہم جنس کا قتل کر دیا؟ کیا سنا شیر نے شیر کو قتل کر دیا یا اس نے سپاری دی اس کے قتل کے عوض کسی قاتل کو پیسے دیے؟ نہیں نا۔ پتہ لگا کہ کتے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا ہم جنس ہے کتا، تو ہم لڑیں گے، وہ الگ بات ہے، آپس میں ناراضگی ہوگی، مت بھید ہوں گے، لڑائی ہو جائے گی، لیکن قتل نہیں کریں گے۔ مگر وہاں انسان تجھے کیا ہو گیا، تو اپنے دوسرے انسان ہم جنس کو قتل کرتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے، اور بڑا عجیب معاملہ ہے۔ فرشتوں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ پیدا بعد میں کیا، رب نے چرچا پہلے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پروردگار نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا ہاں رب یہ بات تو ہے، لیکن فرشتوں نے عبادت کے لحاظ سے بھی کہا تھا یا اللہ اگر عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے تو ہم ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا تسبیح کے لیے ہم ہیں، عبادت کے لیے ہم ہیں، حمد کرنے کے لیے ہم ہیں، پھر انسان کی کیا ضرورت؟ انسان تو زمین پہ فتنہ و فساد کرے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی پروسیسنگ شروع ہو گئی، تیاری شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا حضرت جبرائیل سے، جبرائیل جاؤ زمین پہ جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ بلبلے سدرا، طائر سدرا زمین پہ آئے، جناب حضرت جبرائیل امین نے جیسے زمین سے مٹی کو اٹھانا چاہ زمین رونے لگی۔ اے بلبلے سدرا کس لیے؟ کہ اللہ کا حکم ہے مٹی لے جانا ہے، انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ زمین رونے لگی، زمین روئی تو بلبل سدرا کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ ان کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد میں اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، پھر حضرت اسرافیل کو بھیجا۔ تینوں فرشتوں کو مٹی پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، تینوں واپس خالی ہاتھ گئے۔ لیکن اللہ نے جب حضرت اسرائیل کو بھیجا انہوں نے مٹی کی ایک نہ سنی، زمین کی ایک نہ سنی، کوئی رحم نہیں۔ کہا اللہ کا حکم ہے پورا کر کے رہوں گا۔ مٹی اٹھائی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو جب لے کر پہنچ گئے تو اللہ نے فرمایا اے اسرائیل تم انسان کی تخلیق کے لیے مٹی لے کر آئے ہو، اب انسان کو جب دوبارہ واپس اسی مٹی میں ملایا جائے گا تو یہ کام بھی تمہارے ذمہ رہے گا۔
یعنی انسان کو موت آئے گی تو اس کی روح قبض تم ہی کرو گے، یہ کام بھی تمہارے ذمہ۔ اللہ نے وہ کام ان کے ذمہ کر دیا۔ میرے عزیزو، اس طرح انسان کی تخلیق ہوئی، اس طرح انسان پیدا ہوا، یہ پوری پروسیسنگ ہے۔ اس کو تفصیل سے اگر بیان کریں تو موضوع جو ہے وہ اس سے ہم دور نکل جائیں گے، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا، مٹی منگائی گئی، پھر اس مٹی کو اللہ نے اس مٹی کا مجسمہ، اس کا پتلا تیار کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا، پھر اللہ نے روح ڈال دی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے جنت میں بھیج دیا، جاؤ آدم جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو رہو۔ مگر جب حضرت آدم کو پیدا کیا تھا اللہ نے تو صرف فرشتے تھے، انسان تو تھا نہیں، پہلے انسان بنے تھے آپ، تو ہم جنس کوئی نظر نہیں آیا، اور ہم جنس نظر نہیں آیا تو دل نہیں لگتا تھا۔ ایک روز جناب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے جناب حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب جناب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، جب آنکھ کھول کے دیکھا حضرت حوا سامنے بیٹھی ہیں، آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ کہنے لگی میں عورت ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کس لیے اللہ نے تمہیں بنایا؟ کہا آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چھونا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا آدم چھونا نہیں ہے، یا اللہ میرے لیے بنایا پھر کیوں نہیں چھونا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم پہلے تم مہر ادا کرو، حق مہر ادا کرنے کے بعد میں یہ تم پر حلال ہو جائیں گی، یعنی جب تک حق مہر ادا نہیں کرو گے تب تک تم ان کو نہیں چھو سکتے ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا دیا اللہ نے، مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ دراصل بات یہ ہے کہ عورت کے تقدس کو اللہ نے برقرار رکھا اور اس کی عظمت و پاکیزگی کا اللہ نے گویا اعلان کر دیا۔ فرشتہ مٹی لے کے آیا، اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام بنے، اسی طرح فرشتہ مٹی لے کے آتا، پھر اس سے حضرت حوا بنتی۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ عورت جس مٹی سے بنے اس مٹی کا فرشتوں کو بھی علم ہو کہ وہ کون سی مٹی ہے، اسی لیے پہلے مٹی سے آدم کو بنایا تو آدم مٹی سے بن گئے، اب حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا کہ ایک تقدس برقرار رہا اور وہ پردہ برقرار رہا کہ فرشتوں کو بھی یہ محسوس نہ ہو، یہ پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اللہ نے مٹی حضرت آدم کی پسلی سے بنا دیا تو اب وہ کس مٹی سے بن گئی، کون سی مٹی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ پسلی ذرا ٹیڑھی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اسی طرح عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ارے بھائی یہ ٹیڑھا ہونا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، پسلی کی خرابی نہیں ٹیڑھا ہونا، بلکہ یہ اس کا حسن ہے۔ آپ سوچو پسلی سیدھی ہوتی تو کیسی لگتی نا، پسلی ٹیڑھی ہے تو یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے اسی لیے تو بنایا کہ عورت کو بھی اللہ نے حسن دیا، خوبصورتی دی، ایک لچک دی، ایک بناوٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حسین نہیں بنایا، جمیل بنایا ہے، اور عورتوں کو اللہ نے حسین بنایا۔ اور پھر ایک چیز اور، ایک حکمت یہ ہے کہ بائیں جانب انسان کا دل ہوتا ہے، بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں بائیں جانب انسان کی باڈی کے بائیں حصے پر، اسی بائیں جانب کی پسلی سے بنایا تاکہ عورت کو انسان سمجھ لے کہ دل کے قریب کی پسلی سے اللہ نے بنایا ہے تو اس کا رشتہ دل سے بہت قریب ہونا چاہیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اسے اپنے دل سے لگا کے رکھے، دل سے اسے محبت کرے، پیار کرے، دل سے اس سے رشتہ ہو۔ تو اب عورتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے پہلی عورت کو بنایا تو مٹی سے نہ بنا کر حضرت آدم کی پسلی سے بنایا تاکہ اس کا پردہ، اس کا تقدس برقرار رہے۔ مگر عورتوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے اپنے پردے کو بھی پھینک دیا، اس سے منہ موڑ لیا، رشتہ توڑ لیا، اپنے تقدس کو بھی تم نے بھلا دیا۔ پروردگار عالم نے تمہیں بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہاری عزتوں میں چار چاند لگائے ہیں، مگر کیا ہوا تمہیں میری بہنوں، تم اپنی عزت کو بھول گئیں۔ اور ایک بات اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت حوا کو پیدا کر دیا، حضرت آدم و حوا کا نکاح ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب چھونا چاہا، اللہ نے فرمایا ایسے نہیں چھونا، مہر ادا کرنا۔ حضرت آدم کا نکاح ہوا، مہر کیا تھا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا تھا۔ حضرت آدم نے درود پاک پڑھا، حضرت حوا حلال ہو گئی۔ اے میرے عزیزو، اللہ نے فرما دیا جنت میں رہو، کھاؤ پیو۔ اب دونوں جنت میں رہنے لگے۔ مگر میرے عزیزو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ نے حضرت آدم کو بنا دیا، اللہ نے حضرت حوا کو بنا دیا، تو اللہ نے فوراً زمین پر نہیں بھیجا، پہلے جنت میں رکھا۔ جبکہ قرآن کی آیت یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ زمین پہ بھیجا جائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے یہی تو کہا تھا میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بناؤں گا،
میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا، یہی تو اللہ نے کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مگر اللہ نے رکھا کہاں؟ جنت میں رکھا۔ پہلے آدم علیہ السلام، پھر حضرت حوا جب بنی تبھی سے جنت میں، کس لیے؟ علماء کرام نے، اسلاف نے ہمارے اس میں کئی حکمتیں اور کئی ریزن بیان کیے ہیں، کئی سبب بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے علماء نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو سب سے پہلے جنت میں اس لیے بھیجا، جنت میں اس لیے رکھا کہ جنت کا حسن عورتیں دیکھ لیں، جنت کا حسن دنیا کی پہلی عورت دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے، جنت کی صفائی دیکھ لے، جنت کے حسین نظارے دیکھ لے، ادھر یہ جنت کو دیکھے اور دنیا میں جائے تو یہ اپنے گھر کو مثل جنت بنا دے، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ نے جنت میں اس لیے رکھا کہ زمین پر جب رہے تو جنت کا نمونہ اپنے گھر کو بنا دے، مگر آج عورتوں نے کیا حال کر دیا، آج دیکھو تو شوہروں کو بڑی تکلیف ہے عورتوں سے، کہتے ہیں بیویاں بہت تنگ کرتی ہیں، بیویوں کو دیکھو گھروں کے اندر صفائی نظر نہیں آئے گی، گھروں کے اندر گندگی نظر آئے گی، گھروں کے اندر وہ ماحول ہی پیدا نہیں ہو پاتا۔ ارے عورت کو سب سے پہلی ٹریننگ اللہ نے یہ دی، سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ اپنے گھروں کو بہت خوبصورت رکھنا ہے، اپنے گھروں کو مثل جنت بنانا ہے، مثل جنت صفائی کے لحاظ سے بھی بنانا ہے اور اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے بھی بنانا ہے۔ دوسرا ریزن، دوسرا سبب، ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جنت میں حوریں پیدا فرمائی ہیں، حوروں کو رکھا ہے، اور حوروں کی خوبصورتی، اللہ اکبر کبیرہ، حوروں کا حسن بیان فرمایا گیا، حوروں کا حسن تو فرمایا گیا کہ انسان کو ایک بار موت آئے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ اگر دوبارہ موت آتی تو انسان کو اس وقت میں آتی جب انسان پہلی مرتبہ جنت میں حوروں کو دیکھتا، یعنی ان کا حسن ایسا ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر موت آ جاتی، وہ تو دوبارہ موت نہیں آنی ہے، ورنہ ایسا حسن ہے کہ دیکھ کر موت آ جائے۔ فرمایا گیا اگر ایک انگلی حور جنت کی اپنی دنیا میں زمین پر اجاگر کر دے، دنیا میں دکھا دے، تو اس کی چمک، اس کی تابانی، اس کی تجلی، اس کی خوبصورتی سے ساری کائنات کے انسان ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائے اور ساری کائنات کے لوگ اندھے ہو جائیں۔ یہ حسن ہے حوروں کا۔ تو اللہ نے عورت کو جنت میں رکھا کہ عورت سب سے پہلے جنت کے اندر رہنے والی حوروں کو دیکھ لے، ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیکھ لے، ان کی خوبصورتی دیکھ لے اور ان کا بناؤ سنگار دیکھ لے، ادھر جنت میں دیکھ لے، تاکہ زمین پر جب وہ آئے اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رہے تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے رکھے جس طرح اس نے جنت میں حوروں کو خوبصورتی کے ساتھ بناؤ سنگار کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھا تھا، اسی طرح سے بناؤ سنگار کے ساتھ رہے تاکہ اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کا شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ نے تو سب سے پہلے ٹریننگ یہ دی ہے عورت کو، سبق یہ دیا ہے، مگر آج تو عورتیں خون پی رہی ہیں اپنے شوہروں کو، پریشان کر رہی ہیں اپنے شوہروں کو، راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے اپنے شوہروں کی۔ یاد رکھنا اگر شوہر راضی نہیں ہے تو اللہ کے نبی راضی نہیں، اگر شوہر راضی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی